لجائب تجدہ عون اللہ کافی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر اعلی جل کا مطلب ہے مولا جلدی آ یا امام المنتظر وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں مولا جلدی آ آج ہم کہیں گے نا مولا جلدی آ جب مومن تم دنیا سے جاؤ گے وہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ شاباش شاباش آپ اگر تکلیف نہ سمجھو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ ایک بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ آگے 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 شاباش میں بس تھوڑا سا پڑھوں گا میں بسم اللہ کروں میں وہ لڑکا نہ کھچی ماں بارگاہ میرا ٹائم ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں مولا ہماری مدد فرمائیں گے وہاں بھی پڑھ پائیں گے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کی بڑے عرصے سے ظہیر شاہ صاحب سے ادھر آنے کا ارادہ تھا مگر اس وقت پہنچے جب امام نے چاہا جب تک وہ نہ چاہیں کچھ نہیں ہوتا مولا نے چاہا تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے میں آپ کے سامنے وقت کے امام کے نام خطبے میں پڑھ رہا ہوں میں ضرور پڑھتا ہوں نام ہر مجلس میں ہر محفل میں ہر ممبر پہ زمانے کے امام کے نام ضرور میں رعیت کو سناتا ہوں وہ اس لیے سناتا ہوں کہ رعیت کو پتہ چلے کہ میرے سردار کے کتنے نام ہیں اور کہیں بات کرنی پڑ جائے تو کم از کم میری نسل یہ بتائے ہم بے وارث نہیں ہمارا وارث ہے شاباش 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 اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو نو ڈیروں کی بات ہی کچھ اور ہے کیا بات ہے تو عرفان کے موتی کوشش کرنا عالم عباس کے سائے میں بیٹھے ہو سنبھالنا ظاہر آل محمد میں تیرے امام کے نام کچھ اور تجھے سنا دوں پھر میں بات شروع کرتا ہوں ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین ہائے ہائے بڑے خوبصورت نام ہے تیرے امام کے معراج المومنین معز المومنین
اس کا مطلب یہ ہے کسی دور میں بھی کوئی تجھے عزت نہ دے، تجھے تنگ کرے، تو نے صبر کرنا ہے، کیونکہ تیرے آنے والا امام وہ ہے جو تجھے عزت دے گا۔ شاباش شاباش۔ ایک نام میں نے اور لیا ہے تیرے سامنے، اس کو میں وضاحت کر کے بتاتا جاؤں۔ ماشاءاللہ اردو اچھی سمجھتے ہو، سندھی مجھے نہیں آتی، مجبوری ہے۔ وہ ہلو اور اچھو سیکھا ہوں ابھی میں، باقی بھی سیکھ جائیں گے۔ توجہ ہے، معراج المومنین، مومنوں کی معراج۔ جناب آپ نے میری طرف دیکھنا، چھوڑ دے موبائل کو۔ معراج موبائل بند کر دے، پھر اگر پورے پڑھانا ہے موبائل بند کر دے۔ معراج المومنین، مومنوں کی معراج تیرے زمانے کے امام کا لقب ہے۔ اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں، جب تیرا امام آئے گا نا، کل آل محمد دوبارہ آئیں گے۔ علی آئے گا، حسن پاک آئے گا، حسین بادشاہ آئے گا، سارے دوبارہ آئیں گے۔ جب دوبارہ آئیں گے پھر کیا ہوگا وہ سن۔ محمد تیرا نبی اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پر اللہ سے ملنے جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں 14 محمد کٹھے ہو کے مومنوں کو زیارت کرائیں، مومنوں کی معراج آتی ہے۔ شاباش۔ مذل الکافرین، مذل المنافقین، مذل الحاسدین، امین مرتجز، امین ذوالفقار۔ مرتجز کا بھی امین ہے، ذوالفقار کا بھی امین ہے۔ سارے تبرکات انبیاء، سارے تبرکات ائمہ آج جس کے پاس ہیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ علی کی ذوالفقار بھی مہدی کے پاس ہے۔ کوئی تمہیں ڈرائے نا، امام کو نہ بلانا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس سے پہلا سوال پوچھنا، تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا نازل ہوئی؟ بھائی کیا بات ہے، بہت اچھے بھائی، سلام ہے بھائی، کیا بات، کیا بات ہے۔ مہربانی مہربانی۔ تلوار کہاں کی ہے؟ عرش سے نازل ہوئی۔ وہ ایک بندہ سیدھا پڑھ رہا ہوں ممبر، میرے مولا دی تلوار عرشاں تو آئی، میرے مولا دی تلوار عرشاں تو آئی۔ وہ ایک بندہ باہر گزر رہا ہے، اس نے کہا اوئے عرش پہ کوئی لوہار کی دکان ہے؟ تیرے مولا کی تلوار عرش سے آئی، جلدی قصیدہ مکمل کر، مجھے آج قرآن سے دکھا۔ بسم اللہ کا قرآن میں دکھا۔ انہوں نے وہ قصیدہ، وہ نظم، وہ مدح، وہ ثنا مکمل کی، باہر نکلے۔ ہاں جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اور جی میں کہہ رہا تھا تو ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میرے مولا دی تلوار عرشاں تو آئی، عرشاں تو آئی، عرشاں تو آئی۔ عرش پہ کوئی لوہار کی دکان ہے؟ مجھے ثابت کر۔ اس نے کہا میں تجھے ثابت کر دوں گا، پہلے تو ثابت کر جہاں سے نبی کا دنبا آیا تھا وہ ریوڑ کہاں ہے؟ واہ بھائی واہ بھائی، کیا بات ہے، کمال ہے بھائی، کیا بات ہے۔ وہ ریوڑ، کیا بات ہے بھائی، اعلیٰ لوگ بیٹھے، وہ ریوڑ کہاں ہے جہاں سے نبی کا دنبا آیا تھا؟ وہ بھی تو کہیں ہے نا، ایسے آ گیا تھا۔ آگے سے جناب خاموش ہو گئے۔ میں عرض کر رہا تھا تیرا امام تلوار علی کی رکھ کے بیٹھا ہے، وارث جو ہے، تیری جائیداد، تیری ملکیت تیرے وارث کو منتقل ہوتی ہے، آل محمد کی سب چیزیں مہدی کو منتقل۔ اچھا میں تجھے ایک بات ہوں، تیرے مزاج کمال ہے، جملہ لے وصول کر، تیرا دل اندر سے کہہ رہے عرفان کے موتی آ جائے، آ جائے تو سمیٹنا۔ امیر المومنین
علی پاک نے یکم ذی الحج کبھی سندھ میں علی کی شادی پڑھنی پڑی تو سناؤں گا. بڑی کمال ہے تیری علی کی شادی. ہوئے 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 زمین پہ ولیمہ اور ہے عرش پہ اور ہے. زمین پہ شادی حال اور ہے عرش پہ شادی حال اور ہے. جی اچھا میں تو جملے میں بسم اللہ کروں انہوں نے فرما دیا میں ضرور تو جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہوا کیا باری آئی حق مہر کی. جبرائیل پڑھ رہا تھا خطبہ. باری آئی حق مہر کی. جہاں جہاں بیٹھے ہو جی بس کرو بات مکمل کرو. کوئی بات نہیں ان کو کہیں کوئی نہیں ملنگوں کے پاس آئے اچھے لوگ ہیں اب کچھ نہ کچھ تو دے جائیں. ابھی چل جگاتا ہے صدا غم حسین کا. آنکھوں میں جگاتا ہے صدا غم حسین کا. سینے میں سانس لیتا ہے تو ماتم حسین کا. ارے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے. لہرا رہا ہے ابھی پرچم حسین کا. آواز بلند کر صلوات. مجھے چھیڑ دیا نا میں نے شاعری پھر شروع کر دینی ہے کام بہت لمبا ہو جانا ہے. لو پھر سن جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے. جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے. جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے ملنگ میں چھیڑنا گل بڑی دور ٹر جانی ہے. جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے میں بسم اللہ کروں جو بھی مانگا. ملنگانہ مزاج ہے نا. ملنگ وہی ہوتا ہے جو لینے والا نہیں دینے والا. نہ چھیڑو میں بہت چھڑ جاؤں. جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے مولا کی عزت کی قسم ہو علی کا ملنگ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے. ہو علی کا ملنگ کسی کی عورت کو دیکھے. مزاج اور ملنگ کا. جو بھی مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے. جو ہے سہارا سب نبیوں کا اسی سہارے سے مل رہا ہے. ملے جو بالوں پر تو فطرس مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا. ملے جو بالوں پر تو فطرس مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا. حسین دے گا تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل گیا. آپ کی کیا بات ہے. میں عرض کر رہا تھا تلوار عام تلوار نہیں. بات چل رہی تھی یکم ذی الحج. آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے. چھوڑ دے سپیکر نہیں بھی چلے گا ان تک آواز پہنچے گی. ہاں سرکار سے خیرات مانگ لیں گے بادشاہ کریمی فرما دیں گے آپ تک آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ. یکم ذی الحج کو باری آئی حق مہر کی. جبرائیل پوچھتا ہے یا علی آقا حق مہر کتنا بولنا ہے. سرکار فرماتے ہیں تو کیا جانے کتنا حق مہر ہے. ظاہری بتاؤں چھپا ہوا بتاؤں یا حقیقی بتاؤں. سرکار آپ مالک ہیں آپ جس طرح کریمی فرمائے. فرماتے سن ظاہری حق مہر حقیقی میرا مہدی بتائے گا. 7 زمینیں 7 آسمان اس میں جو کچھ بھی ہے نمک ہے پانی ہے دریا ہے سب کچھ سیدہ کا ہے. سب کچھ سب کچھ سیدہ کا ہے. اتنا نہیں. آگے فرماتے ہیں سیدہ کی یا سیدہ کے اولاد کی دشمن کا قیامت تک زمین پہ چلنا حرام ہے. حق مہر دیا تھا علی نے. اچھا ایک سوال کا جواب تو دینا. آنا لوگ بیٹھے ہو. جب مرد حق مہر دے رہا ہوتا ہے کیا اپنی ساری ملکیت دیتا ہے؟ تھوڑا دیتا ہے سارا تو نہیں دیتا. تو پھر ماننا پڑے گا علی کی ملکیت اس سے اور کہیں زیادہ. 7 زمینیں 7 آسمان تو سیدہ کو دے دیا. ملکیت علی کی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. بات میری چل رہی تھی ذوالفقار پہ. بڑی اہم تھی بات آگئی سامنے میں تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں. ذوالفقار عام تلوار نہیں خاص تلوار ہے. چلانے کے لیے بھی ید اللہ ہونا چاہیے.
ہر بندہ اس کو نہیں اٹھا سکتا نہ چلا سکتا، بلکہ ہر بندہ کیا، کوئی بندہ بھی نہ اٹھا سکتا ہے ذوالفقار نہ چلا سکتا ہے ذوالفقار۔ چلانے کے لیے بھی اللہ کی طاقت بھرا ہاتھ ہونا چاہیے، قوت پروردگار، ورنہ نہ اٹھا سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے۔ عام تلوار نہیں، بندے قتل کرتے رہے، مارتے رہے جنگوں میں بغیر دیکھے۔ علی کی تلوار کا مزاج اور ہے، جب بھی چلتی ہے بغیر دیکھے نہیں چلتی، دیکھتی ہے دشمن بھی ہے، اس کے شجرے میں کوئی ہے چھوڑ دیتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، دیر ہو گئی بابا، پہنچتے دشمن بھی ہے مگر اس کی پشت میں کوئی ہے ان کا، یعنی یہ وہ تلوار ہے جو شجرہ شناس ہے، شجرے دیکھتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر میں بات سناتا جاؤں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا تھا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے ماری اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ لو جی میں جس مقصد کی لائے ہوں میں پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں، تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کروں گا میں نے پڑھنا کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا اس کا مطلب کچھ کو کاٹا ہوگا، کچھ کو چھوڑا ہوگا، کچھ کو چھوڑا ہوگا، کچھ کو کاٹا ہوگا۔ جی مولا وہ توجہ کرنا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا بڑے نصیب والے ہو، لو جی بابا بسم اللہ کرو، کمال ہے بھائی، مان گئے ہو تمہیں بھائی۔ ہاں بابا مان گیا، فقیر ملنگ مان گیا، میں نے دوڑ لیا۔ کی نگاہوں میں عجیب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجیب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ ارے کبھی بیلون نے بیچی تو کبھی ہر نے خریدی، ارے کبھی بیلون نے بیچی تو کبھی ہر نے خریدی، خداوند ذات تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ نعرہ حیدری، پھر انہوں نے چھیڑ دیا۔ اختر چنیوٹی پنجاب کا شاعر ہے، انہوں نے کہا جنت سستی نظر آئی، وہ کہتے ذرا شعور پکڑ، اپنی عقل بڑھا، اپنی معرفت بڑھا۔ وہ کہتے اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نما، ایک کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ وہ کہتے دروازہ بھی دیکھ، دینے والا ہاتھ بھی دیکھ، اور اپنا مانگنا بھی دیکھ۔ وہ کہتا خیال کر، کوشش کر، جس چیز کو کربلا والوں نے ٹھکرا دیا نہ مانگ، جس چیز کو 72 نے ٹھکرا دیا وہ نہ مانگ، جو چیز 72 نے مانگی وہ مانگ۔ ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ میرا سید، میرا ملنگ، میرا فقیر، مولا کی عزت کی قسم، کربلا والے بے سوال تھے، سوال ان میں نہیں تھا، اس لیے تو زندہ باد ہے، کیونکہ کربلا کہتی ہے مجھے لالچیوں کی ضرورت نہیں۔ لالچیوں کو کربلا چھٹی دیتی ہے، جاؤ بابا ہلو۔ لالچیوں کو کربلا قبول نہیں کرتی، بے لوث کو قبول کرتی ہے، جو اپنا آپ دینے آئے اس کو قبول کرتی ہے، جو ولایت پہ کار بند ہو اسے قبول کرتی ہے۔ مطلوب سے ہی 2 مصرے آگے ذرا نوٹ کرنا، بڑے کمال ہیں عشق کربلا کے مصرے۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، وہ کہتے ہیں راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے، راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے، راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے، حر کا نظریہ ہے وارو حسین پر۔ فرق ہے نا، بات چل رہی تھی تلوار کی،
سرکار فرماتے ہیں تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے چلتی رہی۔ آقا اس کا مطلب جنگ میں دشمن تھے، کسی دشمن کو بھی چھوڑا ہوگا آپ نے؟ فرمایا ہاں۔ آقا دشمن چھوڑے جاتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے وہ دشمن چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ شاباش بھائی، شاباش بھائی، کیا معیار سماعت ہے تیرا، یہ بات ہے تیرے سنبھالنے والی، یہ ہے قابو کرنے والی۔ جس علی کی تلوار شجرے دیکھ کے مہدی کے نوکر چھوڑ دی گئی، اس لیے تو تیرے سردار کو کہتے ہیں امین ذوالفقار۔ لو دو چار اور سرکار کے نام ہے وہ سنو، پھر میں ذکر شروع کرتا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے؟ اس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، ائمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، تیرے خشک چہروں کا وارث، غریبوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ علماء، ذاکرین، خطباء، سب کا وارث، کائنات کے چپے چپے زمین و آسمان کا وارث، کریم کائنات، امام کائنات، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، امام مہدی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ احسان ہے حسین کا کہ جس نے ہم سب کو ایک صف پہ اکٹھا کیا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، سب کو بادشاہ نے اکٹھا کیا، بخت لگانے کی کوشش کی ہے۔ شاہ جی میں یہاں روک کے ایک جملہ دیتا جاؤں، پیسوں کا بڑھ جانا بخت نہیں، مال کا مل جانا بخت نہیں، کوٹھیوں کا بڑھ جانا بخت نہیں، گاڑیوں کا بہت ہو جانا بخت نہیں۔ بھئی مہربانی، بینک میں کھرب روپے کا رکھے رہنا بخت نہیں۔ سلمان سے پوچھ بخت کیا ہے؟ بھائی کیا بات ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ میں بسم اللہ کروں، پوچھ عاشق علی سے بخت کیا ہے، کرم کیا ہے، بخت کیا ہے۔ سلمان سے پوچھے گا، وہ کہے گا بخت، میرے بخت کا نام ہے علی۔ اچھا سلمان، واقعی تیرے بخت کا نام علی ہے؟ سلمان تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کہ مجھ سے علی کہتے رہے کچھ مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ۔ میں ہر مرتبہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا رہا، یا علی کوئی تیری ٹکر کی چیز ہو تو مانگو۔ تیری زبان میں تمہیں سمجھا گیا، بات پہنچ جائے تو مولا کوئی تیری برابری کی چیز ہو تو مانگو، جس کو علی مل جائے اور اس کو کیا چاہیے۔ کیا بخت والا ہے، خوبصورت بخت، بلند بخت ہے، اتنا بلند بخت ہے، بڑوں کے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، آپ توجہ میں طرف رکھیں تو کوئی نہیں، مولا وارث ہے۔ میں بسم اللہ کروں، جن کو بادشاہ چاہیں گے وہ آ جائے گا، جن کو نہیں چاہیں گے پھنسا دے گا، کسی کو کسی چیز میں مصروف کر دے گا۔ تمہاری پوری کائنات پہ بادشاہ کا تصرف ہے۔ ہاں یہ ہم مل بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے آئے بیٹھے، بادشاہ کا کرم ہے۔ میں کہاں کہاں پڑھ کے بادشاہ نے مجھے تیرے تک بھیجا ہے، بادشاہ کا کرم نہ ہو میں نہیں آ سکتا۔
نہیں جا سکتا، یہ بادشاہ کا کرم ہے۔ صبح کے نکلے ہم حیدرآباد سے، پڑھتے اب تیرے پاس ہو، اب یہ اور انہی کے کرم کی وجہ سے بادشاہ کا تصرف ہے، تھوڑا یقین بڑھا۔ بادشاہ ہم پہ اتنا کرم کر رہا ہے جتنے ہم لائق نہیں، یقین۔ اچھا میں بسم اللہ کروں، میں ویسے بات سے بات نکال گیا، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں مولا جنہیں چاہیں گے وہ آ جائیں گے، ہاں جن کا نصیب ہوگا مقدر ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ اور جس نے، اچھا یہاں بھی ایسے بیٹھے ہیں، کئی ذکر سننے آئے ہیں، کئی اس لیے آئے ہیں کہ داد دیں گے، آنسو بہائیں گے چلے جائیں گے، کئی اس لیے آئے ہیں ہور سنیں گے ہم بھی ہور بنیں گے۔ ہر مزاج کا بندہ بیٹھا ہے نا، ہر مزاج کا بندہ بیٹھا ہے نا، ہے نہیں؟ ہر مزاج کا بندہ۔ میں نے تجھے راہب کا واقعہ سنایا 2 مصروں میں، اور کبھی سنا دیا، تو نے داد دی، بہت مشکور ہو، لیکن داد سے زیادہ تجھے سمجھنا ضروری ہے۔ راہب لینے والا اور دینے والا، یہ بھی ایک راز ہے۔ راہب کی اولاد ہو تو اسے راہب نہیں کہتے، ہائے 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 ہائے، یہ بھی شاجی ایک راز ہے جی، ہے نا؟ بسم اللہ کروں۔ بہرحال کربلا پوری تیری دینے والوں پہ مشتمل ہے، اس لیے حسین کے ذکر میں آیا کر، نعرہ تو خود لگاتا ہے ہماری درسگاہ، کربلا اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ شاباش، بڑا خوبصورت انہوں نے نعرے لگوائے، میں ان کے نعرے پر بات نہ کر دوں، ہاں ذہن کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے انہوں نے نعرہ لگایا ہے ہماری درسگاہ، آپ سب نے کہا کربلا کربلا، کوئی شک نہیں حق ہے، لیکن ایک سوال ہے میرا انہی سے، یا ان سے لے کر آخری بندے تک، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ معرفت لیا جاتا ہے، خوبصورت فرما رہے، علم لیا جاتا ہے، درس لیا جاتا ہے، ایسے ہے نا جی؟ تو آؤ نا کربلا سے معرفت بھی لے، علم بھی لے، درس بھی لے۔ درسگاہ جو ہے معرفت بھی لے، علم بھی لے، درس بھی لے۔ معرفت، علم اور درس، ان تینوں چیزوں کا نچوڑ ہے معرفت۔ علم ہوگا، درس لوگے، معرفت پہ پہنچو گے۔ درس ہی نہیں لوگے، علم ہی نہیں ہونا، پھر معرفت پہ تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو سن، تیری کربلا تجھے معرفت دیتے ہوئے درس دیتی ہے، با وفا بن، با وفا بن۔ کربلا کیسے بنو با وفا؟ کربلا کہتی ہے جیسے 72 با وفا تھے۔ کربلا وہ مجھے کیسے بننا ہوگا؟ کربلا کہتی ہے سب سے پہلے تجھے بے سوال ہونا ہوگا۔ کربلا کہتی ہے تو حسین پہ کبھی بھی احسان نہ لگانا، کوئی کام بھی کرنا حسین کے حوالے سے حسین کا احسان سمجھنا، حسین پہ احسان نہ لگانا۔ اگر تو وفادار بننا چاہتا ہے تو کبھی بادشاہ ہم لگا جاتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے، یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے، ہم یہاں سے نکلیں گے کوئی پوچھے گا کہاں گئے تھے، ہم کہیں گے ہم مجلس پہ گئے تھے، یہ احسان ہے، احسان نہیں لگانا۔ کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہاں سے اٹھ، کہے میں خود نہیں گیا، میری اوقات ہی نہیں تھی، مہدی نے دادے کے ذکر میں بلایا تھا۔ شاباش ایسی حق فرما ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ہم مقروض ہیں حسین ہیں جی؟ اچھا آپ نے بات بڑی خوبصورت کی، پھر آج کے بعد میرے ساتھ ایک عہد کرو نو ڈیرو والو، میرے آنے کا مقصد تب پورا ہوگا، خبردار آج کے بعد حسین کی مجلس سننے کے بعد تم نے حسین کو لسٹ نہیں دینی، میرا یہ کام کر، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ ٹینشن دور کر۔
مقروض نہیں ہو. جب بندہ مقروض ہوتا ہے وہ اس طرح کی لسٹیں نہیں پیش کرتا. میں حسین تیری مجلس میں آیا, یہ میرا مسئلہ حل کر. کیوں مسئلہ حل کرے تیرا حسین؟ تیرا مسئلہ حل ہوا تو مجلس میں آیا. تو شکر پڑھ حسین, تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے ہیں. وفا ہے تو یہ حیدری, وفا ہے تو یہ ہے. آپ نے خوب فرمایا, آپ کی بات کو میں آگے چلا. زندگی پہ چھوڑ دے, کبھی لسٹ نہیں دینی. میں نے گھنٹہ ماتم کیا, بیٹا نہیں ہے, مجھے بیٹا مل جائے. تو ویسے گھر بیٹھے کے مانگ لے. باپ بننے کے لیے بیٹا نہ مانگنا. بڑی دور سے سید لاہور سے تجھے مشورہ دینے آیا, کرنا اپنی مرضی, مشورہ ہے میرا. حسین کا ماتم کرنے کے بعد حسین سے بیٹا نہ مانگ. بیٹا نہیں ہے, گھر بیٹھے پیسے لنگر کھا, سرکار کا صدقہ. لنگر کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہے, مالک باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں چاہیے. اگر میرے لیے کوئی تیری طرف سے اجازت ہے کہ میں ایک ناصر پال کے مولا کو دوں, پھر لشکر کا سپاہی دے. ہوئے 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 ہوئے, مہربانی آپ, زندہ باد نوڑے. میں بسم اللہ کروں. باپ بننے کے لیے نہیں, میں باپ بن جو میرے بیٹے ہو جائیں, جو مولا کے کام کا نہیں. وہ عطا کر جو میرے مولا کے کام آئے. وہ بھی تیری کریمی ہے اگر مل جائے مالک. بادشاہ کے لشکر کا سپاہی چاہیے, اگر دے دے تو مولا رزق کی کمی ہے, اس لیے نہیں مانگ رہا کہ کل کو میں حساب نہ دے سکوں. اگر کریمی فرما دے, عطا کر دے ان کا صدقہ جن کے صدقے سے مانگی ہوئی چیز تو ضرور دیتا ہے, تو میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا جس نے آنا ہے. وفا تو یہ ہے. بس آج کے بعد تم نے حسین کو لسٹ نہیں دینی. بالکل کوئی پڑھنے والا ہے اس کو یہ نہیں کہنا میری پریشانی, میری ٹینشن, میری تکلیفوں کے لیے دعا کر. بیماری ہے بڑی سے بڑی, ولایتی ہے نا تو, بڑی سے بڑی بیماری ہے, تیرے گھر میں علاج, تیرے چوک میں علاج, تیری گلی میں علاج. کیا سید تجھے بتا کے جا رہا ہے, بڑی سے بڑی بیماری ہو, جتنا گولی پہ یقین کرتا ہے اتنا علم عباس کے نیچے چلتے ہوئے چراغ کے تیل سے وفا دے. ولایتی کا تو یقین کمال ہوتا ہے, بے یقینی تو نہیں ہوتی. تجربہ تو کر کے دیکھ. اچھا ڈسپرین کتنے روپے کی ملتی ہے؟ اور میں بسم اللہ کروں. 1 روپے کی کہہ رہے ہیں 2, 1 روپے کی 2, 1 روپے کی 1, 1 روپے کی 1, 1 روپے کی 2, 1 روپے کی 1 بھی ملے, ہمارا یقین ہمیں ٹھیک کرتا ہے. ڈسپرین سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کیا غازی کے چراغ کا تیل ڈسپرین جتنا ملے؟ افسوس ہوتا ہے مومنوں پر. بھی پریشان پھرتے ہیں جی, بیماری ہے دعا, بیماری ہے دعا. جا سرکار کے علم کے نیچے چراغ جل رہا ہے, اس سے شفا لے, اللہ کرم کر دے گا. تیرے بڑوں کے بڑے جب ڈاکٹر کہتا تھا, حکیم کہتا تھا اب یہ نہیں بچیں گے, بس تھوڑی سی کربلا کی مٹی چٹاتے تھے. ہاں یقین کا معیار اتنا تھا, ہمارا یقین کا معیار ڈاؤن ہو گیا. وفا کا شاباش, یہ وفا ہے. حسین کو لسٹ نہیں دینی, وفا ہے. ایک وفا اور بھی بتاؤں, تھک تو نہیں گئے شادی تیرا مجمع؟ مجھے اور جلدی ہے, تھک جاؤ گے تو میں جلدی چھوڑ دوں گا. یہ نہ بور کرنے تو میں نہیں آیا, تمہارے اندر سویا ہوا ہور جگانے آیا. وفا یہ ہے. لو جی میرے محترم واجب الاحترام, میرے قابل قدر قدردان مجمع, یہ وفا ہے. حسین کو لسٹ نہیں دینی, یہ درس کربلا ہے. دوسری وفا یہ ہے, جن ہاتھوں سے علم عباس اٹھانا ہے
وفا کر، عہد کر، ولایتی بن، ان ہاتھوں کو کبھی حرام پہ نہ لے جا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا لگے تو نہ ڈرو، بسم اللہ، نہیں تو مولا نہیں چاہیں گے تو میں آؤں گا ہی نہیں یہاں پہ۔ اللہ اکبر، جن ہاتھ، یہ کو ہاتھ عام ہے، علم عباس کو چومتے ہیں، علم عباس کو اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ حرام پہ جائیں اچھا تو نہیں لگتا، وہ ہاتھ کسی مظلوم پہ جائیں اچھا تو نہیں لگتا۔ وفا کر حسین سے، یہ پیٹ تیرا عام پیٹ نہیں، ہر بندہ سبیل حسین کا پانی نہیں پیتا، ہر بندہ لنگر حسین کا لقمہ نہیں کھاتا، تجھے یہ دونوں چیزیں نصیب ہیں۔ عہد کر میں وفادار بنوں گا، اس لیے جس پیٹ میں میں سبیل کا قطرہ ڈالتا ہوں، جس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ ڈالتا ہوں، وہ حرام کا قطرہ نہیں جائے گا۔ اور پھر جب میں کھاتا ہوں لنگر حسین، وفادار بنوں گا، کھا کے حلال کروں گا، حرام نہیں کروں گا۔ حسین سے وفا کرنا کوئی معمولی کام تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ شاہ جی بندے کہتے ہیں کہو بھی کچھ نہ اور ولایت بھی ہماری قائم ہو جائے، ولایت تو قربانی مانگتی ہے، لمحے لمحے قربانی مانگتی ہے، آنکھ کی قربانی، ہاتھ کی قربانی، پیٹ کی قربانی، قدموں کی قربانی۔ کہو گے شاہ جی آنکھ کی کیا قربانی؟ جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھتا ہے ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ، جن ہاتھوں سے علم عباس اٹھاتا ہے ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جا، یہ وفا ہے۔ جس پیٹ سے یہ تو خوبصورت ترین غذا کھاتا ہے۔ اچھا میں ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، ظہیر شاہ، اگر یہ بندے جتنے بھی ان کے معاملات طبیعت کے ڈسٹرب ہے، کسی کو کیا مسئلہ، کسی کو کیا مسئلہ، کسی کو کیا مسئلہ، اس محرم یقین کر کے باوضو ہو کے حسین کا لنگر کھا، کہیں بھی ہو یقین سے کھا، انشاءاللہ ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں گولی کی ضرورت نہیں پڑنے۔ اصل معاملہ ہے یقین، یقین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بات میری چلی تھی بخت پہ، بولے تو نہیں ہو، اسی پہ میں مکمل کرتا ہوں۔ بخت کیا ہے؟ مال نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں۔ سلمان کے لیے بخت ہے علی، محسن کے لیے بخت ہے علی، بوزر کمبر مقداد کے لیے بخت ہے علی۔ ان کے بخت بلند ہیں، کیوں؟ ان کے پاس علی ہے۔ کربلا والوں کے بخت کا نام ہے حسین۔ حسین مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ ارے مقداد، ابو ذر کمبر ہو، عمار بھی عمر بھر شوکت، مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ واقعی حقیقت ہے، علی کا یہ نوکر بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پتہ کیسے؟ انہوں نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اللہ اکبر، بختوں والا ہے بھائی، کیا بات ہے، کمال ہے۔ کسی نے پوچھا تھا معصوم سے، میرا دل کرتا ہے میں سلمان کی قبر پہ جاؤں، سلام پڑھوں جا کے، کیسے پڑھوں؟ مولا فرماتے جا کے سلام کرنا، اللہ کا دروازہ سلمان۔ شاہ جی کتاب کا نام معراج المومنین، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جا کے پڑھ لینا، گوگل میں 1 منٹ میں مل جاتی ہے۔ اللہ السلام علیکہ یا باب اللہ، اللہ کا دروازہ سلمان، ہمارا تجھ پہ سلام۔ سوچ 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 کے تھک جاؤ گے، پھر بھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ جس علی کا نوکر اللہ کا دروازہ ہو وہ علی کیا ہوگا؟ باقی سلمان سمجھ میں نہیں آتا۔ لو جی بات طویل نہ ہو جائے، کربلا والوں کے بخت بلند کا نام امام حسین علیہ السلام، سردار ان کا بخت ہے۔ ایسا بخت ہے کہ بخت کے ہوتے ہوئے
کوئی فنا نہیں مانگ رہے، آتی ہوئی کسی کو بری نہیں لگتی، آتی ہوئی شاہ جی کسی کو بری لگتی ہے، لیکن آتی ہوئی حسین کی زبان سے جنت انہوں نے ٹھکرا دی۔ یہ ہے ان کا کمال۔ کیوں؟ ان کو بخت مل گیا۔ جب سرکار نے فرمایا نا چلے جاؤ، میں جنت بھی دیتا ہوں، میں راضی بھی ہوں، میں بیعت بھی واپس دے، سارے عاشق کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے ایک بزرگ عاشق کو آگے کرتے ہیں۔ بزرگ عاشق حسین کہتا ہے آقا ذرا ایک بات بتائیں، انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں موت۔ آقا مرنا بستر پہ بھی ہوتا ہے، محمد کے جوتی پہ قربان کیوں نہ ہو؟ یہ شاجی عشق ہے، بخت بلند ہے۔ بخت بلندی کا کمال یہ ہے، بڑے بڑے لوگ گزرے، ذکر نہیں، جس کا بخت بلند اس کا ذکر جاری ہے۔ اب تو تھک کے سنتے کا نصیب ہے، جس کا بخت بلند اس کا ذکر نہیں رکتا۔ کتنا بخت بلند ہے، مجلس کبھی بھی تو نے اعلان میں نہیں کہا سلمان کی مجلس، ہور کی مجلس، تو نے کہا حسین کی مجلس۔ کیا کہا؟ حسین کی مجلس۔ یہ کمال ہے عاشقوں کا، ہوتی مولا کی مجلس ہے، تذکرہ ان کا ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ کمال ہے ان کا، یہ کمال ہی کیوں؟ ان کے بخت بلند ہے۔ آؤ یہ سب کہتے ہیں ہمارے تو بخت بلند ہو چکے ہیں، تمہارے کب ہوں گے؟ یہی مقصد تھا جو میں تیرے لیے یہاں لے کے آیا ہوں۔ ہم تو علیہ السلام بن چکے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو کیا بنے گا؟ تو نے کیا بننا ہے؟ میں نے کہا جی میں بس عزادار ہوں۔ کبھی سوچ تو صحیح، عزاداری کروائی کیوں ہے؟ مقصد عزاداری پہ تو غور کر، نہیں سمجھا پایا۔ جوانوں آپ کے لیے میسج ہے، بزرگ جانتے ہیں 3 زمانے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، ایک ماضی گزرا ہوا، ایک حال جس میں ہم ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا۔ میرے سے پہلے ایک واجب الاحترام پڑھ رہے تھے، یہ ماضی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، یہ حال ہے، میرے بعد ماتم ہوگا یا کوئی پڑھے گا، یہ مستقبل ہے۔ ٹھیک ہے؟ واجب الاحترام نوکری یا کاروبار کرتے ہیں، ان سے میں نے آپ نے سوال کیا جناب نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اچھی تنخواہ لوں گا۔ میرے محترم کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اچھا منافع لوں گا۔ اچھا بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے شادی کا؟ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نسل بڑھاؤں گا۔ رات کو بستر پر کیوں سوتے ہو؟ میں صبح اٹھوں گا۔ ہر چیز میں مستقبل گا۔ پھر سوچ ضرور مہدی تجھے دادے کے ذکر میں کیوں بلاتا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ چاہتا ہے میں ان سب کو حر بناؤں گا۔ شاباش، تھوڑی سی دیر ہو گئی، شکر ہے پہنچ گیا، شکر ہے میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ میرا امام آئے گا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، خطبہ دے گا، سارا مستقبل ہے نا، اعلان کرے گا، اس وقت میں اپنے امام کے پاس پہنچوں گا۔ پوچھا گیا تھا مولا کوئی بندہ وقت کے امام کے لیے تیار ہو گیا، ہر چیز میں زمانے کے امام کے انتظار کو فوقیت دی، کیسے پہنچے گا؟ فرمایا اگر زندہ ہوا، چل پھر رہا ہوا، پہلا قدم نوڈیروں میں، دوسرا قدم کعبہ میں، فاصلے سمٹ جائیں گے، ایک لمحے میں انعام ملے گا طی العرض۔ مولا رات کو بستر پر سو رہے ہوئے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح اٹھنا، رکا تکیے کے نیچے لکھا ہوا ملے گا، غور سے پڑھنا، رکے پہ لکھا ہوگا جس محمد کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے۔ سرکار رکے کی طرف نگاہ نہ جائے، فرمایا بما بستر بلا لیں گے۔ آپ نے بات سنی اور جی بما بستر، بنا بستر نہیں، بما بستر، بما بستر یعنی بستر کے ساتھ۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ایک جگہ مجلس پڑی، کہنے لگے ظہیر صاحب یہ کیسے ممکن ہے بستر پہ بندہ پڑا ہو نوڈیرو اور پہنچ جائے بستر سمیت کعبے، جن اٹھا کے لے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبان نے کہا۔
سچی زبان اسے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچی زبان اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ کہنے لگے پھر بھی قرآن سے دلیل چاہیے۔ میں نے کہا قرآن پڑھا کر، ثواب کے لیے نہیں، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، قرآن میں ایک نبی کا وصی ہے، نام ہے آصف بن برقیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ اگر محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بولا۔ فرمایا جو مر گیا دنیا سے چلا گیا، جہاں ہوگا اس کی قبر پہ میرا فرزند آئے گا، قبر سے اٹھائے گا، سب کو نہیں، ہاں وفادار کو، بے سوالی کو، شکریہ ادا کرنے والے کو، صبر کرنے والے کو، با حیا کو، با کردار کو، یقین کامل رکھنے والے کو، اس کو اٹھائے گا تیرا ایمان، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ، اللہ کے حکم سے میں آ گیا۔ ایک دعا بھی ہے بابا، چاہے تم نے دیکھی ہو، حدیث قصہ ہے، دعائے قبیل ہے، ایک بڑی اہم دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ کبھی سنی ہے دعائے عہد؟ نہیں، بہت کم۔ تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعائے عہد روزانہ پڑھے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر سے اٹھائے گا۔ ویسے وہ دعائے عہد لاہور والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ لے کے آئے ہیں، ظہیر شاہ کو دے جائیں گے۔ ترجمہ سندھی میں ہوا ہے، تیری خوش نصیبی لاہور والوں نے تجھے سندھی میں ترجمہ، تاکہ تو عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھے، تجھے پتہ چلے امام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ترجمے کے بغیر حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اور میں جہاں بھی ہوگا ہمارا فرزند تجھے قبر سے اٹھائے گا، اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا۔ کریمی کیا کرے گا ظہیر شاہ؟ بس میں بہت پڑھ گیا، اجازت چاہوں گا دو جملے بس صاحب، لیکن اس سے پہلے کریمی کیا فرمائے گا؟ ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ، نوکر کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ سرکار فرمائیں گے یہ لے تلوار، اللہ نے تیرے لیے انعام بھیجا ہے۔ اب تھک کے سننا، نیند کا بھی ٹائم ہے، حق بھی ہے، سارا دن کے تھکے ہوئے ہو، لیکن جملہ بھی قیمتی ہے۔ امام فرمائیں گے یہ تیرے لیے انعام اللہ نے بھیجا ہے۔ سرکار میں، سرکار وہ کہاں گئے؟ سرکار فرمائیں گے کون؟ سرکار وہی جو میرے اپنے مجھے دفنانے آئے تھے۔ پھر امام مسکرا کے فرمائیں گے تجھے میت کہہ کے دفنا کے چلے گئے، تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اپنا میں ہوں جو ہوں۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے، شاباش۔ اپنا کوئی تیرا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ یہ انعام تیرے لیے اللہ نے تلوار بھیجی ہے۔ سرکار میرے لیے انعام؟ فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو چلتا میرے لیے تھا، تو نوکری میرے انتظار میں کرتا تھا، تو ماتم جب کرتا تھا، ماتم کا فلسفہ سنو جی، آ گیا سامنے، تو ماتم سب جب کرتا تھا صرف محبت حسین میں سینے پہ ہاتھ نہیں مارتا تھا، یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی مارتا تھا۔ اس کے علاوہ تو ماتم در اصل جس مقصد کے لیے کرتا تھا تیرے شعور میں بات نہیں آئی، لیکن میں کریم امام ہوں نا، تو ماتم اس لیے کرتا تھا کہ تیرا دنیا میں کوئی دوست کسی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہوتا تو تو وہاں چلا جاتا تھا، جا کے کہتا تھا اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، میں ہوں۔ تو بھی ماتم میں کہتا تھا مہدی تو آ، میں ہوں۔ شاباش ہے، شاباش ہے، شاباش ہے۔ تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا مولا تو آ، میں ہوں۔ تو ماتم بھی میرے انتظار میں کرتا تھا، تو لنگر بھی میرے انتظار میں کھاتا تھا، تو بازار چلتا تھا، اپنی نگاہیں پاک رکھتا تھا میرے انتظار میں۔ کوئی دنیا کی عورت آ جاتی نگاہیں نہیں اٹھاتا تھا۔ یہی تیری سوچ ہوتی تھی، ادھر دیکھ لیا تو مولا کو کیسے دیکھوں گا؟ تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے کسی کا ہے۔ سرکار فرمائیں گے اٹھ،
بندہ کھڑا ہو جائے گا. سرکار فرمائیں گے وہ سامنے خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار ہے, اٹھ شامل ہو جا. بس دعا دوں مالک ہم سب کو اس قابل بنائے, محب نہ بنائے, ہمیں شیعہ بنائے. ظہیر شاہ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں. سن رہے ہو کہ میری تقریریں تو ہر جگہ کہتا پھر رہا ہوں, بڑا فرق ہے. محب جو انہیں چاہتا ہے, شیعہ جنہیں یہ چاہتے ہیں. ہمارا معیار شیعوں میں ہو, محبوں میں نہیں. محب ہمیشہ منگتا ہوتا ہے, شیعہ دینے والا ہوتا ہے. محب صلہ مانگتا ہے, شیعہ قربانی دیتا ہے. ہمارا شمار شیعوں میں ہو. کوئی بھی نہیں ہمارا سوائے ہمارے امام کے. یہ سب ہمارے عارضی رشتے ہیں. زندہ ہیں تو رشتے ہیں, ورنہ رشتے ختم. ہمارا رشتہ ایک ہی ہے, وہ امام سے ہے. سب توڑ کے چلے جاتے ہیں دفنا کے, امام رشتہ نہیں توڑتا. ہائے ہائے, مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے. سچے سچے عزادار حسینی ولایت کو قائم کرنے والے ہم بنے. اتنے خوبصورت عزادار بنے کہ دنیا دیکھ کے کہے یہ حسینی ہے تو ان کا حسین کیسا ہوگا. اتنے باکمال بنے کہ امام کو ہماری وفا پہ یقین آ جائے, امام ظہور کرتے ہیں. انشاءاللہ بادشاہ آنے والے ہیں انشاءاللہ. جتنا بادشاہ کریم ہے اتنا بادشاہ دکھی ہے. بس بڑا نقصان ہوا ہے تیرے بادشاہ کے گھر کا. ہائے ہائے اللہ اکبر. ہم عزادار ایک لمحے کے, ایک دن کے, 10 دن کے, 2.25 مہینے کے, یا جب مجلس ہو, تیرا بادشاہ اتنا دکھی ہے. 1200 سال کا عزادار ہے. تو میں روتے ہیں, پانی روتے ہیں, تیرا بادشاہ خون روتا ہے. گھر کا نقصان جو بڑا ہوا. شاہی خاندان ہے تیرے بادشاہ کا, خاندان, رائل فیملی آف دا ورلڈ, شاہی خاندان ہے کائنات کا. کسی کو ملنے جاؤ نا, سارے کٹھے ملتے ہیں. تیرے بادشاہ کے خاندان کی بھی عجیب قسمت ہے, قبر سے نہیں ملتے. کسی کی قبر کہاں, امت نے کسی کو کہاں مارا, امت نے کسی کو کہاں مارا, امت نے کسی کو کہاں مارا, بکھر گئی مزاریں. اللہ اکبر. اہل سنت ایک جگہ آ کے اپنی قلم توڑ دیتے. بڑے بڑے میں نے اہل سنت کو پڑھا, بڑی اچھی اچھی گفتگو کر گئے, ایک جگہ آ کے قلم توڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آل محمد, ہم اور تو کچھ نہیں کہتے, ایک جملہ ضرور کہتے ہیں, اصغر کی شہادت کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے امت کو آپ سے بڑی دشمنی تھی. ہائے ہائے ہائے, بڑی دشمنی تھی. بھلا کوئی معصوم بھی مارتا ہے؟ لے کے چلے نا تیرے سردار اصغر کو میدان میں, تیار کر کے بھیجا تھا شہزادی نے, معظمہ کائنات, مخدوم عالمین, ملکہ کونین نے اصغر کو تیار کر کے بھیجا. میں کبھی عزاداران امام مظلوم منبر پہ بیبیوں کے نام نہیں لیتا, میری جرت نہیں. میں اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارتا, امی کہتا ہوں, ماں کہتا ہوں. اپنی چاچی کو مامی کو, نانی کو مامی, چاچی, نانی کہتا ہوں, ادب کرتا ہوں. اپنوں کا اتنا ادب, محمد کی بیٹیوں کا بھی ادب ہونا چاہیے, ادب ہونا چاہیے. آپ کے سندھ میں میں نے ادب بڑا سیکھا ہے, بڑا دیکھا ہے. سید کو اہل بیت کہتے ہیں, سیدزادی کو جیجا کہتے ہو نا. ہے کسی کی جرت جیجا کا کوئی نام لے سکتا ہے؟ یا یہاں کے قبیلے کے کسی وڈیرے کی گھر کی عورت کا نام لے سکتا ہے؟ نہیں. اتنی مظلوم ہے محمد کی بیٹیاں, جس کا دل چاہتا ہے ایسے نام لیتا جیسے نکرانیوں کے نام بھی کوئی نہیں لیتا. بابا ادب ہی میں سب کو چھپا ہے. غازی کے مرید ہو, میں سرکار غازی عباس علمدار کی پوری تاریخ پڑھ کے بیٹھا ہوں. 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. جہاں بھی پکارتے ہیں آقا زادی غلام حاضر, آقا زادی غلام حاضر. اللہ اکبر. شہزادی کونین نے, اس گھر کی بہو نے, اصغر کی ماں نے,
صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے اصغر تیار کر کے دیا تھا. دیتے دیتے بی بی نے ایک جملہ کہا تھا, اصغر اصغر بیٹا کوشش کرنا تیر حسین کو نہ لگے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. جب تیار کر کے دیا سرکار میدان لے کے گئے. سارا واقعہ میں نہیں پڑھ سکتا, میرے پاس وقت نہیں, صرف ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے, اسی میں تیری عبادت ہو جائے گی. آنکھوں سے آنسو نکلے تو کہنا العجب, مظلوموں کا وارث جلدی آ, کیونکہ تیرے سردار کا فرمان ہے شیعو, جب ہمارے گھر کی مظلومیت کا تذکرہ ہو تو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. یہی چاہیے, ایک ہی لے کے چلے میدان. ادھر سے بدبختوں نے اجر مودت دینے کا ارادہ کیا. کس انداز میں؟ تیر چلانے کے انداز میں. سب سے بڑا لعین ہے یہ, بے شمار ضرب بے شمار, جو تیار ہوا تھا اصغر کو مارنے کے لیے. اس لعین نے کئی دفعہ شست باندھی, پھر چھوڑ دیتا ہے, پھر باندھتا ہے, پھر چھوڑ دیتا ہے, پھر باندھتا ہے, پھر چھوڑ. ابن سعد ملعون اس سے پوچھتا ہے چلاتا کیوں نہیں, تو بڑا جوان مرد ہے, تو بڑا نڈر ہے, جری ہے, چلاتا کیوں نہیں؟ کہتے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے جب بھی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں نا, معصوم کے گلے پہ کبھی محمد کا گلا آ جاتا ہے, کبھی علی کا گلا آ جاتا ہے, کبھی کسی معصوم کا گلا آ جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے جو ہی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں خیمے سے آواز آتی ہے اپنا تیر بھی دیکھ, میرا بشیر بھی دیکھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بقائمهم عجل اللہ فرج شریف وسیعلم الذین ظلموا من قال